چیز جو جگہ انسان کو پسند ہو وہ چھوڑنا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن زحمت نہ سمجھے تو آج سال محرم الحرام ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے بھی تشریف لے آئیں، کیونکہ اور مومنین نے تشریف لانا ہے، اور سب مومنین جو ہے کوشش کریں ماسک پہنیں۔ صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں۔ بار الہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں۔ باب الحوائج سرکار غازی عباس علمدار کا واسطہ، پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی فرش عذاب بچ چکے ہیں، پروردگار یکم محرم سے لے کر آج ابھی تک جیسے تو نے تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، پروردگار ایسے ہی ہر مومن کو، ہر ماتمی کو، ہر نمازی کو، ہر عزا خانے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ پروردگارہ میرے ذمہ روزانہ بہت ساری دعائیں لگائی جاتی ہیں، میں فرداً سب کے نام نہیں لے سکا۔ پروردگارہ جس مومن نے میرے ذمہ جو بھی دعا لگائی ہے، سید الشہداء کے آخری سجدے کا صدقہ تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ پروردگارہ اس مشکل دور میں جتنے مومنین مریض ہیں، بالخصوص میرے بزرگ اکبر شاہ صاحب، اس کے علاوہ مریض مخصوص، اور جن مومنین نے مجھے مریضوں کے لیے کہا، پروردگار امام سجاد کی بیماری کا صدقہ تمام مومنین کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار بار الہ میرے ذمہ یاسر کاظمی صاحب نے اور مجتبیٰ کاظمی صاحب نے اور باقی دوستان نے جو دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان کی جو نیک دلی حاجات ہیں پوری فرما۔ پروردگار بار الہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی اجڑی گود کا صدقہ تمام مومنین کو اولاد نرین عطا فرما۔ پروردگارہ میری ملت کے جوانوں کو بہترین ماتمی و نمازی بنا۔ پروردگارہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک دلی حاجات ہیں، سید الشہداء کا صدقہ پوری فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے مرحومین کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کہلا رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے وارث کی ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے آقا و مولا کے سامنے پیش ہو سکیں۔ صلوات پڑھیں گے بالکل آواز سے۔ پروردگارہ تمام مومنین کا صف عذاب پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ پچھے 6 دنوں سے جو میں نے محنت کی ہے، پروردگار اس پہ سب سے پہلے مجھے خود اور اس کے بعد میری ملت کے نوجوانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعرات کی رات ہے، اور آج جو رات آنی ہے اسے کہتے ہیں شب جمعہ۔ حسب سابق جیسے میری عادت رہی ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی عمل بتاتا ہوں آپ کو۔ شب جمعہ وہ رات ہے کہ جس رات آپ کے پیارے اس دنیا سے جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، واپس آپ کے گھروں میں آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عالم برزخ سے انہیں اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں سے، اپنے چاہنے والوں سے اپنے لیے تحفے تحائف وصول کر کے آؤ۔ آج شب جمعہ ہے، آپ کے مرحومین آپ کے گھر آئیں گے۔ موت فوت کس گھر میں نہیں ہوتی، ہر گھر میں قضیہ ہوتی۔ جب آج آپ کے چاہنے والوں کی ارواح عالم برزخ سے آپ کے گھروں میں آئیں،
تو جب جائیں گے نا یہاں سے آج کی مجلس پڑھ کے، مجلس سن کے، عزاداری کر کے، ماتمداری کر کے، بعد از نماز مغرب 2 رکعت پڑھنا، نماز اور ہدیہ کرنا جناب سیدہ کو، اس کے بعد اس مجلس کا ثواب احصال کر دینا اپنے مرحومین کو۔ تو جب آپ کے مرحومین واپس جائیں گے عالم برزخ میں، تو جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے، دیکھیں گے لاؤ کیا کیا تحفے لائے ہو، ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ کوئی کہے گا میرے بیٹے نے میرے لیے سورہ یاسین پڑھی، کوئی کہے گا میرے بیٹے نے میرے لیے سورہ ملک کی تلاوت کی تھی، کوئی مستور کہے گی میری بچی نے میرے لیے فلاں عمل کیا۔ تو آپ کے مرحومین کے پاس سب سے بڑا تحفہ ہوگا، وہ فخر سے کہیں گے کہ آج جو مجلس سنی اس کا ثواب ہمیں ہدیہ کر دیا۔ صرف محرم کے لیے نہیں ہے یہ عمل، ہر شب جمعہ محرم میں نہیں آتی، ہر ہفتے میں آ رہی ہے۔ آپ کے مرحومین آتے ہیں، جب مرحومین گھر آئیں تو انہیں اچھے تحفے، اچھے ہدیے دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی مرحوم گھر میں آئے اور واپس چلا جائے، پوچھیں کیوں پریشان آئے ہو، میں کیا تحفہ لاتا، میرے بیٹے نے تو انڈیا کی فلم دیکھی تھی، میری بچی نے تو سارا وقت موبائل میں گزار دیا، میں تو یاد ہی نہیں تھا اسے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تربیت کریں اپنی اولاد کی، اپنے مرحومین کو ہدیہ بھیجیں۔ دیکھیں ایک سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کتنا ٹائم لگتا ہے۔ کھانا کھاتے ہو نا، اپنے لیے کھاتے ہو، کھانے کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ سورہ توحید 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ دیا کرو، تمہاری جسمانی غذا ہو جائے گی، مرحومین کی روحانی غذا ہو جائے گی۔ سلوات پڑھیں گے مل کے آواز سے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ آپ کے وقت کا امام آپ کا منتظر ہے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ مولانا صاحب 313 جب انصار جمع ہوں گے تو امام نے ظہور کرنا ہے، مولانا صاحب یہ 313 کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ پہلے سب سے پہلے وہ 313واں نمبر جو ہے نا، آخری نمبر، وہ ڈھونڈو۔ وہ کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ ضیاء الحق امام خمینی کے پاس گیا، ایران میں جا کے کہتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ ایران میں انقلاب کس طرح لے کے آئے ہیں، میں نے پاکستان میں انقلاب لے کے آنا ہے۔ اس کا قد تھا 7 فٹ۔ آغا خمینی نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا پہلے 7 فٹ میں انقلاب لے کے آؤ، پھر پاکستان کی سوچنا۔ ہم چلے ہیں 313 ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جو 313واں ہے نا وہ میں خود ہوں۔ پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں، میں مولا کی شان کو تو مان رہا ہوں۔ دیکھیے مجلس آل محمد 3 چیزوں پر مشتمل ہے، شان آل محمد، فرمان آل محمد اور ارمان آل محمد۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے وقت کے امام کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، میرے امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ محاسبہ کیجئے اپنا، بیٹھئے سوچئے، جب میں اپنے امام کی اس معیار پہ پہنچ جاؤں، مجھے یقین ہو جائے کہ میں 313واں ہوں، پھر 312 کی تلاش میں نکلوں۔ کسی بھی توقع نہیں کرو کہ وہ 313 جمع ہوں گے، نا یہ معیار ہی نہیں ہے۔ 313واں میں خود بنوں گا، پھر 312 ملیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہم سارا دن سارا سال کہلواتے ہیں حسینی، حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم اپنے آخر الزمان کے ماننے والے۔ تو ہماری زندگی میں حسین اہل بیت فقط زبان تک محدود نہیں ہونے چاہیے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ آپ کی زندگی کا جو معمول ہے، کبھی سوچئے گا بیٹھ کے صبح سے لے کر شام تک میری زندگی میں اہل بیت کتنے شامل ہیں۔ بزرگوں سے تو میں نے سیکھا ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ میں ایک عام سی مثال دیتا ہوں، ذرا یہ کیا ہے، یہ موبائل ہے، ہر بندے کے پاس یہ وقت کی ضرورت ہے، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، اور ہر بندے نے، ہر نوجوان نے اس کے اوپر ایک پاسورڈ لگایا ہوا ہے۔
اب آپ کے وقت کا امام تو وہ ہے جو آپ کے دلوں کے پاسورڈ بھی جانتا ہے، تو موبائل کے پاسورڈ مشکل ہے اس کے لیے؟ نہیں۔ آج ایک کام کرنا، اکیلے جا کے نا جو پاسورڈ لگایا ہوا ہے نا، جو ایک گھر میں 7 افراد ہے تو 7 کے پاس ہی موبائل ہے، ایک کا پاسورڈ دوسرے کو نہیں پتا، جا کے اپنے گھر میں کسی کونے میں اپنا موبائل کھولنا، حسینی ہونا، دیکھنا کہ موبائل بھی حسینی ہے یا نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ موبائل کا وہ پاسورڈ کھولنا، پیٹرن لاک کھولنا، پھر کونے میں بیٹھ کے دیکھنا موبائل کے اندر قرآن انسٹال ہے، نہج البلاغہ مفتی جعفر صاحب کے ترجمے والی ایپ انسٹال ہے، صحیفہ سجادیہ انسٹال ہے، شہید مطہری کی حماسہ حسینی انسٹال ہے۔ یہ ساری کتابیں، بہت آسان دور ہے، وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ کو لائبریری میں جانا پڑے گا، جا کے کتاب لانی پڑے گی۔ ایسی ایپس ایجاد ہو گئی ہیں کہ ایک ایپ ہے چھوٹی سی، ایک بٹن کے ساتھ آپ 50 تفسیریں بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ کو مصروف کر دیا گیا دوسرے مشغلوں میں۔ قرآن کی ایپ انسٹال کریں۔ اگر آپ کو کہیں سورہ کوثر کی تفسیر دیکھنی ہے تو آپ نے اہل سنت کی تفسیر بھی دے سکتے ہیں، اہل تشیع کی، صرف ایک کلک کے ساتھ سب آپ پہ واضح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آپ کے موبائل میں اگر قرآن انسٹال ہے، نہج البلاغہ بھی ہے، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، آپ کے قرآن میں تاریخ تشیع بھی ہے، پھر جائیں گیلری کھولیں، اس میں دیکھیں اگر تو اس میں نوحے ہیں، منقبتیں ہیں، مجلسیں ہیں، فرمان امام ہیں، تو آپ کا موبائل آپ کی زبان کی طرح آپ کے ساتھ حسینی ہے۔ اگر گیلری کے اندر کہیں گانے ہیں یا فلمیں ہیں یا کوئی برے ویڈیو کلپس ہیں یا موبائل کے اندر مختلف قسم کی گیمز ہیں، تو یہ موبائل حسینی نہیں ہے، یہ فقط حسین یہاں سے ہے، یہاں سے نہیں ہے۔ توجہ کرو میری ملت کے نوجوانوں، صلوات پڑھیں گے بابا سے۔ تربیت اولاد بہت دفعہ سن سے تربیت اولاد کرنی کیسے ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، تو بچے کے دنیا میں آنے سے 10 سال پہلے شروع کرنی ہوگی۔ حیران ہو گئے؟ توجہ تو ہے نا؟ طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی؟ مل کے صلوات پڑھیں گے بابا سے بلند۔ تربیت بچے کی دنیا سے آنے سے پہلے ہوگی۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب میرا بچہ جو ہے نا وہ مسجد میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا آپ کتنی مرتبہ جاتے ہو؟ وہ جی کبھی کبھی۔ بچے سے توقع کیوں ہے؟ ماں کہتی ہے جی میری بیٹی حجاب نہیں کرتی، آپ کرتی ہو؟ جی کرتی ہو، گھر میں بھی کرتی ہو۔ دیکھو محرم اور نامحرم کے رشتے پہچانو، جیٹ، دیور، سالے، سالیاں، یہ سارے رشتے، ان میں نامحرم اور محرم مولانا صاحب سے پوچھا کرو۔ جب آپ اپنے سر پہ چادر رکھو گی تو بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باپ جیسے ہی آذان ہوگی فوراً مسجد کی طرف جائے گا، بچہ بھی الٹا سیدھا وضو کر کے فوراً پہنچے گا۔ اب میرے گھر میں مصلی بند پڑا ہے، میں کھولتا نہیں، مولانا صاحب کو کہتا ہوں مولانا صاحب دعا کرے، عمل کرے، میرا بچہ نمازی ہو جائے۔ اب میں بچے کو تو کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو، خود میں موبائل میں مصروف ہوں، تو بچہ جو ہے وہ نقل کرتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ مولا امیر کے سامنے مولا کا ایک صحابی ہے، کہتے ہیں مولا میں تبلیغ پہ جانا چاہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں تبلیغ پہ جا، لیکن تبلیغ زبان سے نہیں کرنی۔ مولا بولوں گا نہیں تو تبلیغ کیسے؟ مولا نے کہا تبلیغ زبان سے نہیں، کردار سے کرنی ہے۔ بچہ آپ کی کاپی کرتا ہے، جو آپ کریں گے وہی کرے گا۔ جب آپ بچہ دیکھ رہا ہے کہ بابا مجھے تو نماز کا کہہ رہے ہیں لیکن خود موبائل میں مصروف ہے، شاید نماز ضروری نہیں ہے، موبائل ضروری ہے۔ اپنے عمل سے، کردار سے یہ چیزیں جو ہیں۔ کیوں نہیں بچیاں حجاب کرتے؟ حجاب کی رعایت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے شام غریبہ میں وہ بی بی جو کبھی اپنے بھائی یا اپنے بابا کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں آئی تھی نا، تو اس بی بی نے بغیر چادر کے نماز مغرب ادا کر کے اللہ جانے کتنا گریہ کیا، اللہ زینب کی بغیر چادر والی نماز قبول کرو۔ بی بی نے یہ چادر کس لیے دی؟ مقصد زینب کو سمجھیے، رونا اپنی عاقبت کے لیے۔ بی بی زینب کو آپ کا گریہ نہیں چاہیے، مقصد زینبی کو سمجھے۔
बीबी ने चादर इसलिए दी थी कभी तुम्हारे सर से चादर ना उतरने पाए। सलावत पढ़ेंगे मेरे बाबा से। शायद बातें सख्त हो गई तो अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 59 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए अली वालो, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलिल अम्र की। मैं आपको 6 दिन तलाश कर करके देता रहा हूँ कुरान से उलिल अम्र कौन है। कुलिया कायदा हमने क्या अपनाया था कि किसी भी चीज़ को पहचानना उसकी ज़िद से पहचाना जाता है। तो कुरान में इरशाद हुआ वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। हमने कुरान से पहले जाके काफिर ढूंढा, फिर उसकी ज़िद कुल्ले ईमान ढूंढा। फिर कुरान ने कहा कि झूठों की इताअत नहीं करनी। कल मैं आपको कुरान के ज़रिए सच्चों के दर पे ले गया था, तो उन्हीं सच्चों में से 14 हादी जो है ना वो उलिल अम्र है, क्योंकि इन 14 में दुनिया के तमाम कमालात पाए जाते हैं। वो कमाल कमाल ही नहीं बनता जब तक इनकी चौखट पे सर ना झुका दे। इन 14 में 13 मर्द हैं, एक मस्तूर है। आज दिल करता है उसी मस्तूर की 2-4 फजाइल आपको सुनाऊं। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से। ये जो हम बीबी के फजाइल पढ़ते हैं ना, ये बीबी का तारुफ नहीं है, ये बीबी के वसीले से हम अपना तारुफ करवा रहे हैं। देखिए दुनिया अपने कलाम को हकीकत करने के लिए, सच्चा करने के लिए मोहताज होती है सच्चाई की, और हकीकत इस इंतजार में हो कि मैं अपने आप को मनवा सकूं, तो वो इंतजार करती है कब सैयदा के लब हिले। इंसान कलाम पहले करता है, उसकी बात सच्चाई बाद में बनती है। तो चलो मदीने में कल ईद का दिन है, हसनैन आए हैं। अम्मा हमारे कपड़े, बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के लिबास खरीद लिए, हमारे कपड़े। तो सैयदा ने कह दिया दर्जी के पास है। किसी पुरानी से पुरानी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में भी मुझे नहीं मिला कि सैयदा ने 2 रकात नमाज पढ़ी हो। नहीं, सैयदा ने कह दिया, हुक्म परवरदिगार हुआ, जिब्राइल जी रब्बे जलील तू कौन है? अंता रब्बुल जलील अना अब्दुल जलील, तू रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, और तेरा क्या मकाम है? परवरदिगारा तूने जो इनायत मुझ पे की है, मैं सरदारे मलाइका हूँ। सरदार से जुमला याद आ गया। कायनात में बहुत सी आपने सरदारियां सुनी होगी, लेकिन 2 सरदारियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक मलाइका का सरदार है जो है हजरत जिब्राइल, एक है अंबिया का सरदार जिसे कहते हैं हजरत मोहम्मद। एक मलाइका का सरदार, एक है अंबिया का सरदार, और ये दोनों सरदार कायनात में, ये मलाइका के ऊपर है, ये कुल आलम के ऊपर है। ये दोनों सरदार, मलाइका का सरदार जिसकी चक्की चलाए, अंबिया का सरदार जिसके बच्चों को खिलाए, उसे फातिमा कहा। जिब्राइल जी रब्बे जलील जल्दी जा, तुझे तरक्की ना दे दूं। सरदारे मलाइका है, तुझे तरक्की ना दे दूं। परवरदिगारा ये तो तेरा लुत्फ करम है, वरना महेश काबिल कहां। जा, तुझे मैंने सरदारे मलाइका के बाद हसनैन का दर्जी बना दिया। बीबी ने तसल्ली दी थी फकत। जिब्राइल दर्जी बन के दरवाजे पे पहुंच गया। सलावत पढ़ेंगे मिलके आवाज़ से बोला। ये है शान सैयदा। किसे कहते हैं सैयदा? कि जिसकी कनीज 40 साल बगैर कुरान के कलाम ही ना करे। आज परेशान लग रहे, थोड़े से मेरे साथ बोल नहीं रहे, क्या बात है? ये खामोशी है, ये तवज्जो है? मिलके सलावत पढ़ेंगे आवाज़ से बुलंद। देखिए परवरदिगार का जो
نبی ہے سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے. قرآن کیا ہے؟ اپنے حبیب کا قصیدہ. قرآن میں کہیں اپنے حبیب کو مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں رسول کہا، کہیں کوئی لقب، کہیں عربی کہا، کہیں مدنی کہا، کہیں مکی کہا. بہت سارے القابات سے نوازتا گیا پروردگار. تو اتنے فضائل اور مرتبے والا نبی، سردار انبیاء نبی، جب اپنی مسند سے بیٹھا ہو تو سامنے سے اگر سید آئے تو اپنی مسند چھوڑنی پڑ جاتی ہے. جس کے لیے سردار انبیاء اپنی مسند چھوڑ دے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. فاطمہ زہرا کا مقام کون سمجھے؟ آج تک علماء کرام اس کشمکش میں ہیں کہ فاطمہ کی فضیلت علی کی وجہ سے ہے یا علی کی فضیلت فاطمہ کی وجہ سے ہے. کل بھی میں نے جملہ کہا تھا، آج کچھ نئے چیزیں ہیں، پھر دوہرا دیتا ہوں. میدان مباہلہ تھا، آگے رسالت تھی، پیچھے امامت تھی، درمیان میں تھی سیدہ. اگر آگے قدم بڑھائیں تو رسول ہے، پیچھے قدم ہٹائیں تو علی ہے. تو مجھے کہنے کا حق ہے صداقت کے کاروان میں جو علی سے بھی ایک قدم آگے چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سیدہ کا احترام نبی نے سیدہ کا احترام بیٹی کے طور پہ نہیں کیا. اگر بیٹی کے طور پہ ہوتا تو یہ بن جاتی سنت. نبی کا فعل، نبی کا عمل سنت ہو جاتی ہے. تو آج ہر باپ کو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. نہیں، سیدہ ہے اولی الامر، کیونکہ قرآن نے کہا تھا لا تطیع المکذبین، جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنی. اب جھوٹے کی ضد ہے سچا، بی بی ہے سچی تو سچوں کی اطاعت کرنی ہے. پنجتن ہی اولی الامر ہے، 14 ہی اولی الامر ہیں. بی بی ہے اولی الامر، جس کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہے کہ نبی جو ہے وہ احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. اولی الامر کا مقام کیا ہے؟ جو اولی الامر ہے وہ پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے خدا کی طرف سے. فرشتوں پہ بھی حاکم ہے سیدہ. فرشتوں پہ جو حکومت کرے اسے سیدہ کہتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہیں. بی بی ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن خیال آیا دل میں کہ میں جاؤں اور حضرت فاطمہ کی ان کے گھر میں زیارت کر کے آؤں. بی بی ام سلمہ آتی ہیں گھر میں، کیا دیکھتی ہیں کہ چکی چل رہی ہے، فاطمہ سو رہی ہے. حیران ہوتی ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ چولہا جل رہا ہے، ہانڈی پک رہی ہے، چمچہ ہل رہا ہے، فاطمہ سو رہی ہے. حیران کے بعد پریشان ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھتی ہیں، وہ چولہا جس سے فطرس کو پر ملے تھے، وہ چولہا جس سے فطرس کو پر ملے تھے، اندر جنت کے سردار حسین ابن علی آرام فرما رہے ہیں، جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے، فاطمہ سو رہی ہے. بی بی ام سلمہ ام المومنین، جو ام المومنین ہو اسے ام المومنین کہنا چاہیے. بی بی ام سلمہ ام المومنین حیران ہے، پریشان ہے. یا آگے جب سیدہ کے قریب جا کے دیکھتی ہیں تسبیح ہل رہی ہے، تسبیح کے دانے چلتے جا رہے ہیں، سیدہ سو رہی ہے. حیران پریشان، انگشت با دندان پلٹی ہے پچھلے قدموں. آئیے وہاں پہ جہاں پہ ختمی مرتبہ تشریف فرمائی. یا رسول اللہ، رسول خدا فرماتے ہیں ام سلمہ کیا ہوا؟ حیران ہو، پریشان ہو کہ فاطمہ کے گھر سے تو نہیں آ رہی. یہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کا گھر ہے. جی یا رسول اللہ میں گئی ہوں، وہاں پہ تو منظر ہی عجیب و غریب تھا. کیا ہوا؟ ہانڈی پک رہی تھی، چولہا جل رہا تھا، لیکن فاطمہ سو رہی تھی. چکی چل رہی تھی، فاطمہ سو رہی تھی. چولہا ہل رہا تھا، فاطمہ سو رہی تھی. تسبیح چل رہی تھی، فاطمہ سو رہی تھی. رسول کائنات فرماتے تمہیں نہیں پتا فاطمہ کو اللہ نے وہ عظمت اور مقام عطا کیا ہے. جو چکی چلا رہا تھا وہ جبرائیل ہے، جو چولہا ہلا رہا تھا وہ میکائیل ہے، جو تسبیح کے دانے چلا رہا تھا وہ اسرائیل ہے، جو ہانڈی پکا رہا تھا وہ اسرافیل ہے.
चला रहा है वो जिब्राइल है, जी हैं आपके उलिल अम्र, इनकी इताअत का हुक्म है। क्या कहने सैयदा कि इस कायनात में बहुत सारी ख़वातीन गुजरी हैं जिनका बहुत मकाम है। जनाब हव्वा, जनाब आसिया, जनाब मरियम, जनाब हाजरा, इन सबका बहुत मकाम है। लेकिन मेरी जो मखदूमा है सजदे में सर रख के शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह पढ़ते रहें, शुक्र अदा नहीं हो सकता। किस बात का परवरदिगार ने हमें वो मखदूमा अदा की कि जिसके लिए उस जुबान ने जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युहा की मिस्दाक है। फरमाया फातिमा सैयदतुल निसाइल आलमीन, फातिमा तमाम औरतों की सरदार है। नबियों के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, नबियों के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है कि यासीन है ज़हरा। इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में कहा है, मैं दीन मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा। सरदारियां अपना आप मनवाने के लिए जिसका तवाफ करें उसे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। अब कायनात ने इन बीबियों को बहुत इज्जत बख्शी है। जनाब हव्वा इंसानियत की माँ है, बहुत इज्जत है, बहुत मर्तबा, लेकिन खुद मासूमा नहीं है। शोहर मासूम मिला लेकिन खुद मासूमा नहीं है। अच्छा, दूसरी बीबी जनाब हाजरा, इनको दो फजीलतें मिल गई, बेटा इस्माइल भी मासूम, शौहर इब्राहिम भी मासूम, लेकिन खुद मासूम नहीं है। तीसरी बीबी जनाब आसिया, जिसको कायनात ने बहुत मुअज़्ज़ज़ कहा है, वो खुद मासूमा नहीं है, लेकिन दरबार फिरौन में हजरत मूसा की परवरिश की, जिसकी वजह से ये मकाम मिला। उसके बाद हजरत मरियम को बतूल बीबी कहा गया, बहुत रुतबा, बहुत मयार, बहुत इज्जत व शर्फ की मालिक जनाब मरियम। क्या मुकद्दर, खुद भी मासूम, बेटा भी मासूम, लेकिन बात शोहर की आई तो शोहर अल्लाह ने दिया ही नहीं। मैं कहता हूँ क्या कहने मेरी बीबी के, खुद भी मासूम, बाप वो दिया वो भी मासूम, शोहर भी मासूम, एक नहीं दो नहीं 11 के 11 बेटे मासूम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हक नारे हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बाप भी मासूम, शोहर भी मासूम, बेटे भी मासूम। बाप वो दिया जो सैयदुल अंबिया है, शोहर वो दिया जो सैयद औलिया है, बेटे वो दिए जो सैयदा शबाब अहलुल जन्ना है, खुद सैयदतुल निसाइल आलमीन। आसान कर दो, उर्दू में बताता चलूं कि बाप वो मिला जो अंबिया का सरदार, शोहर वो मिला जो औलिया का सरदार, बेटे वो मिले जो जन्नत के नौजवानों के सरदार, खुद दुनिया की औरतों की सरदार। अब दुनिया कहती फिरती है, अल्लाह जाने अपनी अपनी तरफ से बनाते जाते हैं कि फलां जो है वो जन्नत के बूढ़ों का सरदार होगा, फलां जन्नत के फलानों का सरदार होगा। बाबा, हमने नबी की जुबान में सुना है, जब जो भी बहिश्त में जाएगा फकत जवान होगा, बूढ़े वाली बात ही नहीं है। किस अज़मत व शान की मालिक है सैयदा। रसूल कायनात ने फरमाया था, अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी। फातिमा, इसके 3 तर्जमे किए जाते हैं। फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। आज आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं, ये 3 तर्जमे किए जाते हैं, इसमें से 2 तर्जमे जो हैं वो गलत हैं, एक तर्जमा सही है। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये तर्जमा गलत है, क्योंकि अरबी में इस हदीस में जिस्म का जिक्र ही नहीं। अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, ये तर्जमा भी गलत है।
तीसरा तर्जमा, अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब मैं बताऊं आपको, मिसाल से वाज़ह करूं, तर्जमे पे आप खुद पहुंच जाएंगे कि वाकई वो दो तर्जमे गलत थे, ये टुकड़े वाला तर्जमा सही है। कैसे? अगर एक इंसान है, खुदा ना खास्ता ये हाथ उसके जिस्म का हिस्सा है, खुदा ना खास्ता कहीं किसी वजह से ये मफलूज हो जाए, वो जिंदा रहेगा, चल फिर सकेगा हाथ के बगैर, लेकिन उसके जिस्म को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, वो जिंदा नहीं रहेगा। नबी ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब आप एक 100 रुपए का नोट लें, साथ वाले आदमी को कहें कि इसके 2 हिस्से दे दो। अब वो जेब में हाथ डालेगा, आपको 2 50-50 के निकाल के दे देगा, 100 के 2 हिस्से हो गए। अब आप दुकान पे जाएंगे, दुकान वाला 50 आपसे ले लेगा, आपको चीज दे देगा, लेकिन उसी 100 के नोट को दरमियान से 2 कर दो, ये हो गए 2 टुकड़े। अब दुकान पे लेके जाओगे, वो कहेगा इसका दूसरा भी लेकर आओ। अब रसूल ने फरमाया फातिमा है मेरा टुकड़ा। जन्नत के दरवाजे पे जब पहुंचोगे, नमाजें लेके जाओगे, रोजे लेके जाओगे, हज लेके जाओगे, कहोगे हमें जन्नत में जाने दो, हम गुलामे रसूल हैं। रसूल ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो आवाज आएगी गुलामे रसूल, तो ये बताओ गुलामे बतूल भी हो या नहीं? गुलामे रसूल तो हो, गुलामे बतूल भी हो या नहीं? मौलाना साहब कुरान में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क नहीं किया मगर इबादत के लिए। ये इबादत क्या है? नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, लेकिन ये इबादत के दर्जे पे कब पहुंचेगी? जब इस इबादत से खुदा राजी होगा। मैं ऐसे नमाज़ें भी दिखा सकता हूँ जिनकी नमाजें उनके मुंह पे मारी जाएंगी, ऐसे रोजेदार दिखा सकता हूँ जिनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता, ऐसे हाजी दिखा सकता हूँ कि जिनका तवाफ नहीं किस्मत के चक्कर है। क्यों? इबादत को दर्जे कबूलियत कब मिलता है? जब खुदा राजी हो जाए। यहाँ तक मैं ले आया। अब देखो नबी ने फरमाया था अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी, और मैं किससे राजी होता हूँ? जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे मेरा अल्लाह राजी। अगर अपनी इबादतों पे अल्लाह को राजी करवाना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज रोजा हज ज़कात कबूल हो, तो पहले फातिमा को राजी करो। फातिमा राजी हो गई तो अल्लाह भी राजी। एक मिनट दोबारा सलावत पढ़ें। आज अलम बरामद होना है, क्यों ना एक दो जुमले सरकार अब्बास अलमदार की फजीलत के भी सुनाता चलूँ। 26 हिजरी 4 शाबान आपका और मेरा मौला अब्बास दुनिया में आ रहा है। देखिए क्या फजीलत है मोहम्मद और आले मोहम्मद की, कि जब अली ने दुनिया में आए आँख खोली तो रसूल ने सलाम पेश किया, जब सैयदा आई तो रसूल ने सलाम कहा, जब हसन दुनिया में आए तो रसूल ने भी सलाम कहा, फातिमा ने भी कहा, अली ने भी कहा, जब हुसैन आए तो बाकी चारों ने मिलके हुसैन को सलाम कहा। क्या कहने हजरत अब्बास के, अब्बास उसे कहते हैं कि जो अभी दुनिया में नहीं आया, दुनिया में आने से पहले सैयदा जिस पे सलाम करे उसे अब्बास कहते हैं। कैसा सलाम? हजरत अब्बास दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। बीबी उम्मुल बनीन कहती है मौला अब्बास तो आंखें नहीं खोल रहा। मौला मुस्कुरा के फरमाते कोई परेशानी नहीं, ये मेरा हम शक्ल है। जब मैं दुनिया में आया था, जब तक मैं रसूल के हाथों पे नहीं आया था,
تو میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، اب جب یہ اپنے محمد کے زمانے کے ہاتھوں پہ نہیں آئے گا یہ بھی آنکھیں نہیں کھولے گا۔ آئے حسین ہاتھوں پہ اٹھایا، حضرت عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، عباس نے آنکھیں کھولی اور بازو بڑھا دیا۔ اللہ جانے اسی وقت کہہ رہے تھے مولا حاضر، اللہ اکبر۔ مولا نے سلام پیش کیا عباس کو، اس کے بعد سیدہ زینب نے اٹھایا، کان میں کچھ کہا، بیٹا عباس ابھی بہت چھوٹا، اس کے کان میں کیا کہہ رہی ہو؟ اماں کا ایک پیغام ہے۔ کیا پیغام؟ ماں کہہ کے گئی تھی کہ زینب میرے بعد ایک بیٹا آئے گا میرا دنیا میں، اسے میرا سلام کہے۔ اللہ اکبر، عباس کے فضائل میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کون ہے عباس؟ جب انسان کہیں دنیا میں تھک جائے نا، مشکلات سے پریشان ہو جائے، تو جب علم پہ نگاہ پڑے تو انسان کے دل سے بے ساختہ نکلتا ہے اب آس۔ اللہ اکبر، یہ پرچم، یہ علم ہم لگاتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مسافرت پہ سفر میں آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، علم جب نظر آتا ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جو دل تھکا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا، جو دل تھکا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا، تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا، جب کبھی دیکھو علم عباس کا وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا۔ مولا عباس کو جو علم ملا ہے نا، جو علم مولا سے منسوب ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ جناب شیس علیہ السلام کو پروردگار سے ملا تھا۔ کس لیے؟ آواز قدرت آئی تھی کہ حابیل کو جو ہے وہ قابیل نے قتل کیا، قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے، اٹھ اس کا بدلہ لے۔ پروردگارہ بار الہ، صلوات پڑھیں گے مل کے باواز، پروردگارہ بار الہ، میں لوگوں کو جمع کیسے کروں؟ جنت سے ایک سفید رنگ کا پھریرا اترا، اس کو علم کے طور پہ استعمال کر اور لوگوں کو اکٹھا کر۔ وہ علم آگے چلا، حضرت نوح کے پاس بھی رہا، حضرت سلیمان داؤد 1,24,000 انبیاء کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جب ختمی مرتبت کے ہاتھوں میں آیا تو جب نبی نے آگے دینا تھا تو ایسے ہی نہیں پکڑا دیا، 39 دن کے بعد کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ علم وہ علم ہے جو خیبر میں رسول نے دیا تھا، یہ علم وہ علم ہے جو کربلا میں حسین نے عباس کو دیا تھا۔ علم کا معجزہ بتاؤں، زندہ معجزہ، کیوں ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں؟ آپ کہیں گاڑی پہ، پیدل، کسی سواری پہ یا کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو اگر 5 کروڑ کی کوٹھی، بنگلہ، ویلا، کوئی بھی چیز نظر آئے نا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، آپ آسانی سے وہاں سے گزر جائیں گے، نہیں رکیں گے، نہیں جھکیں گے۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے، اگر ایک پھٹی ہوئی جھوپڑی کھڑی ہوگی، اس کے اوپر عباس کا علم ہوگا، جھک کے سلام۔ یہ معجزہ ہے علم کا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ کپڑے کو کیوں چومتے ہو، کپڑے کو اپنی فریادیں کیوں سناتے ہو؟ بابا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب نے یوسف کے ہجر میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، نور چلا گیا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی مصر میں جاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ بابا کا جو ہے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیجا تھا، خود حضرت یوسف نہیں آئے، کپڑے کا ٹکڑا تھا، حضرت یعقوب کی آنکھوں کو نور مل گیا۔ کیوں؟ نسبت حجت خدا سے تھی۔ نسبت کو فالو کرو، نسبت کو دیکھو۔ خدا فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اور قرآن سے تو ہمیں ایک اور چیز مل گئی کہ جب بھی خلیفہ بنانا ہو تو اللہ بناتا ہے۔
میں خلیفہ بنانے لگا. پروردگار رہنے دے, کیا ضرورت ہے, یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا, رکوع ہم سے کروا, قیام ہم سے کروا, سجدے ہم سے کروا. نہیں, تمہیں نہیں پتا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بن گئے حضرت آدم, حکم دیا کہ اس کو سجدہ کر. اب سب نے سجدے میں سر رکھا سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے وہ فخر میں آ گیا کہ یہ بنا ہے مٹی سے, میں بنا ہوں آگ سے, میں اس سے افضل ہوں. اس نے یہ دیکھا کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا کون کہہ رہا ہے. یعنی اللہ کی شان کو مان رہا ہے, فرمان کو نہیں مان رہا. شیطان نے مٹیریل کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا نسبت کس سے ہے. نفخت من روحی, اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے اس میں. یہ نہیں دیکھا نسبت کس سے ہے. اب ہمیں کلی قاعدہ قانون مل گیا, ہم ہر کپڑے کا احترام نہیں کرتے, ہم نسبت دیتے ہیں اس علم کو. یعقوب نبی کو آنکھوں کا نور ملا تھا حضرت یوسف کے کرتا آنکھوں پہ لگانے سے, وہ بھی حجت خدا تھی. ہم اس علم کو نسبت دیتے ہیں فخر یوسف حضرت امام حسین سے. اب جو مٹیریل دیکھ کے ناک چڑھائے وہ شیطان جیسا, اور جو نسبت دیکھ کے تعظیم بجا لائے رحمان کا بندہ. ذاکر صاحب آ گئے. صلوات پڑھیں گے مل کے آواز سے بلند. وہ میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ میں حق کو ماننے والا اور کسی کا حق ایک منٹ بھی نہیں کھانا چاہتا, اس لیے میں تھوڑا رک گیا کہ تاکہ مجھے پتہ چل جائے. وہ آ گئے تو میں اپنی بات کو اپنے وقت میں ہی تمام کروں گا. مل کے صلوات پڑھیں گے بآواز بلند. بسم اللہ. دیکھیے اس علم کی تعظیم ہم کیوں کرتے ہیں, کیونکہ جب ہماری ماؤں نے کربلا کی ماؤں سے تربیت کا جو طریقہ سیکھا, ہمیں جس جھولے میں جھلایا اس پہ عباس کا چھوٹا سا علم ہوتا تھا. ہماری مائیں وہ مائیں ہیں جو کبھی نہیں گھبرائیں کہ بیٹا فلاں جلوس میں دھماکہ ہوگا وہاں پہ نہیں جانا. علم بھی دیتی ہے, بازو پہ امام ضامن بھی باندھتی ہے, جا بیٹا تیرے جیسے ہزاروں عزادار قربان حسین کی عزاداری پہ. آپ نے چند سال پہلے سنا ہوگا کراچی میں عاشور کے جلوس پہ ایک دھماکہ ہوا تھا. وہ جب میڈیا نے شام کو خبر نشر کی تو اس کی ویڈیو میں نے خود دیکھی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے زخمی ہو کے گر رہے تھے لیکن علم کھڑے تھے. تو مجھے کہنے دو, ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی, ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی, پیمان ولاد توڑ کے بھاگے تو نہیں. ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی, پیمان ولاد توڑ کے بھاگے تو نہیں. بوڑھے تو دور بچوں کی وفا دیکھ, علم کو چھوڑ کے بھاگے تو نہیں. ماؤں نے گھٹیوں میں جو ہے ہمیں عزاداری دی ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. زیارت حسین کا ہر بندہ مشتاق ہوتا ہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کروں. یہ واقعہ شاید پہلے بھی میں نے سنایا تھا, لیکن یہ واقعہ اندر سے انسان کی ضمیر کو ہلا کے رکھ دیتا. متوکل عباسی ملعون کا دور ہے. اس نے اپنے دور میں کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہو سکے نا حسین کی زیارت کو روکا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اس نے ہر سال نئی سے نئی قیمت رکھی. اس نے ایک سال قیمت رکھ دی کہ ہاتھ کٹواؤ اور حسین کی زیارت پہ جاؤ. ہاتھ کٹوا کے لوگ جاتے رہے. پھر اگلے سال جو ہے
اب بایاں نہیں دایاں ہاتھ کٹواؤ۔ ایک ضعیفہ اسے کی ٹیک پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، کہتی ہے لو ہاتھ کاٹو اور مجھے زیارت پہ جانے دو۔ نہیں اماں بایاں نہیں دایاں ہاتھ، وہ تو پچھلے سال دے دیا، وہ تو میں نے پچھلے سال دے دیا۔ پھر قیمت تبدیل ہو گئی۔ یہ زوار امام حسین کس چیز کے بنے، کس مٹی کے بنے، یہ زیارت سے رکتے نہیں۔ اپنے نوجوان کا سر دو اور زیارت پہ جاؤ۔ اگر کوئی کاروان آتا ہے ایک نوجوان کا سر دے دو اور زیارت پہ چلے جاؤ۔ اب یہ ایک بڑھیا ہے، اس دور میں وہ بیچاری ہر سال کوشش کرتی، پیسے جمع کرتی لیکن نہ جا پاتی۔ اس کا بیٹا ہے جوان، وہ آ کے کہتا ہے اماں تیرے اور میرے مولا حسین کی زیارت سستی ہو گئی۔ بیٹا کیا قیمت رکھی ہے حکومت وقت نے؟ اماں قیمت چھوڑ، قیمت جانے تیرا بیٹا جانے، آ چل۔ لے آیا بارڈر پہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے، اشارے سے کہا کہ میرا سر لے لو، میری ماں کو جانے دو۔ انہوں نے سر قلم کر دیا۔ اب ماں کے دامن میں بیٹے کی عبا تھی، ماں کے ہاتھ میں بیٹے کی عبا کا دامن تھا۔ ماں چلتی جا رہی، قبر حسین آئی، کہتا ہے اماں ہاذا قبر الحسین۔ ماں نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، گریا کرتی رہی۔ غش آ گیا، جب غش سے افاقہ ہوا نا، کہا اللہ تو نے مجھے کتنا نیک بیٹا دیا، میرے بچے نے مجھے زیارت حسین کروا دی۔ لا بیٹا ہاتھ آگے کر، میں تیرے ہاتھ چوم لوں۔ ہائے عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لا بیٹا میں تیرے ہاتھ چوم لوں۔ یا اتنے میں آواز آئی اماں تیرا بیٹا وہاں شہید ہو گیا، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں ضرور پیش کرتا، میں تیرا مولا عباس۔ اللہ اکبر۔ عباس آپ کو کٹے ہوئے بازوؤں کے حصار میں رکھتا ہے۔ کتنا رش ہوتا ہے اربعین کے موقع پہ، جو گئے ہیں وہ میری تائید کریں گے، اللہ کرے سب جائیں۔ پروردگارہ جتنے مومنین حج و زیارات کے متمنی ہیں، میرے والدین سمیت سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ جو اربعین پہ گئے، اربعین پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو ساتھ والے کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک مومنہ بی بی ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ محمد و آل محمد کو نہیں مانتا، لیکن اس کی بیوی مانتی ہے۔ ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، اکلوتا بیٹا تھا، گنگا اور بہرا۔ اس کی بیوی نے بڑی منتوں ترنوں کے ساتھ اس کو کہا کہ مجھے حسین کی زیارت پہ جانے دے۔ بالآخر اس کو رحم آ گیا، جانے دیا۔ اب اربعین کا موقع ہے، ایک ذاکر نے ہمیں یہ خود اپنے منہ سے واقعہ سنایا، اسی آپ کے پاکستان حافظ آباد کی وہ مستور تھی۔ اب اربعین پہ پہنچ گئی، پہلی دفعہ گئی تھی، رش تھا، یا اس کے بچے نے اس کا دامن پکڑا ہوا تھا کہ بچے نے دامن چھوڑا اور بچہ گم ہو گیا۔ اب وہ بی بی روتی جاتی ہے، گریا کرتی جاتی ہے، گریا رکتا نہیں کہ اتنی مشکل سے میں اس سے اجازت لے کے آئی تھی، چاہے گنگا بہرا تھا تو میرا بچہ، اب تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گا، مولا میں کیا کروں؟ روتی جا رہی، گریا کرتی جا رہے، یہ لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، عربی آ رہے ہیں، ایرانی آ رہے ہیں، پوچھتے اپنی اپنی زبان میں یہ بی بی گریا کیوں کر رہی ہے، یہ گریا کیوں کر رہی ہے؟ یا اتنے میں یہ کہتی ہے آقا مولا آپ کو آپ کے علی اصغر کا واسطہ، آپ کو سکینہ کا واسطہ، میرا بچہ مجھے واپس دے دے۔ یا یہ گریا کرتی جا رہی ہے، یا اتنے دیر میں اس کے دامن کو بچے نے ہلایا، کہتا ہے اماں کیوں رو رہی ہے؟ اب جب اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا، اس نے کہا اماں کیوں رو رہی ہے؟ اس کا گریا اور بڑا، یہ غش کر گئی۔ عربوں نے پوچھا یہ اس کو اب کیا ہوا؟ اب تو اس کا بچہ مل گیا۔ اب یہ اٹھ کے کہتی ہے میں نے تو مولا حسین سے اپنا گنگا بہرا مانگا تھا، اس نے تو بولنے والا دے دیا۔ کتنا کریم ہے آپ کا مولا۔ آج علم عباس برآمد ہونا ہے۔ آپ کے مولا امیر کائنات نے زندگی میں کوئی دعا نہیں مانگی اپنے لیے، نہ شب ہجرت بستر پہ سونا مانگا، نہ تلوار چلانے کا ہنر مانگا، نہ احد نہ خندق، کوئی فضیلت مولا نے نہیں مانگی، صرف ایک دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے عباس عطا کر۔ پتہ کس لیے؟ مولا چاہتے تھے کہ کربلا میں میرا بھی حصہ ہو جائے، پنجتن نے کربلا میں اپنا اپنا حصہ بھیجا ہے، رسول کی طرف سے رسول کا بیٹا حسین گیا، علی جانتے ہیں حسین رسول کا بیٹا ہے، سیدہ کی نیابت میں سیدہ زینب جا رہی ہے،
امیر کے امن کے سفیر جناب حسن کی نیابت میں شہزادہ قاسم چلے ہیں، جب مولا علی کہتے ہیں کہ اے کاش حسین خود گئے، اے کاش کہ کوئی میرا بھی حصہ ہوتا، علی نے اپنا ہم شکل پیغمبر اپنا ہم شکل عباس مانگا ہے خدا سے، کوئی دعا نہیں مانگی، کربلا میں حصہ مانگا۔ 2 محرم ہے یا عمر سعد سے کی طرف سے ایک بندہ آیا، آ کے پیغام دیتا ہے کہ حسین، عمر سعد کہتا ہے دریا کے کنارے سے اپنے خیمے اکھاڑو۔ ہائے عباس کی جلالت، کیا بتاؤں میں آپ کو کہ ابھی پیغام مولا حسین تک نہیں پہنچا تھا، میرے مولا نے علی کے شیر نے تلوار بے نیام کی ایک خط کھینچا ہے علی کے شیر نے، اس نے کہا اس خط کو پھلانگنا تو دور، اس کی طرف نگاہ کر کے دکھاؤ، یہ علی کا شیر ہے، یہ 32 سال کا جوان ہے، یہ تو ماں کی گودوں میں بھی بہادر ہوتے ہیں، 32 سال کا ہے عباس، اگر آنکھ بھر کے کسی کو دیکھ لے تو اس کا پتا پانی ہو جائے۔ آؤ آج تمہیں بتاؤں علی کی شجاعت کیا ہوتی ہے۔ عباس کہتے یہ اتنے میں میرے مولا کو پتہ چلا، مولا کہتے ہیں عباس تلوار نیام میں رکھ، کیسی وفاؤں کا سلطان ہے یہ جو اتنے جلال میں کھڑا تھا، دوسرا لفظ ہی نہیں نکالا، تلوار نیام میں رکھ۔ اللہ اکبر۔ جب قید رہا ہوئی ہے نا محمد و آل محمد کی، آئے ہیں مدینہ میں، بشیر ابن جزلم ہے، اعلان کر کے کہتا ہے الا یا اہل یثرب قد قتل الحسین بے کربلا، اے یثرب والو حسین کربلا میں مارا گیا۔ بشیر نے یثرب کیوں کہا، مدینہ کیوں نہیں کہا؟ مدینہ تب تھا جب حسین آباد تھا، آج حسین نہیں آیا تو یہ یثرب ہے۔ یا یہ آواز پڑی بی بی ام البنین کے کانوں پہ، بی بی نے کہا فضل جی دادی اماں، فضل آ مجھے لے کے چلنا ذرا، یہ کیسا اعلان ہے؟ بی بی آئی ہے پردے میں، آ کے کہتی ہے بشیر یہ کیسا اعلان، کون سا حسین مارا گیا؟ بی بی حسین نواسہ رسول کربلا میں مارا گیا۔ حسین میں نہیں مانتی، میں نے عباس کو ساتھ بھیجا تھا، حسین کیسے؟ بشیر کہتا ہے بی بی نہ خود رو نہ مجھے رلا، پہلے عباس زین سے زمین پہ آیا، پھر آقا حسین آئے۔ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں، عباس کو میں نے پالا ہے، میں کیسے مانوں؟ عباس کو ماننے والے کتنے تھے؟ بشیر کہتا ہے 30,000 80,000 یا 9 لاکھ جتنے بھی لکھی ہے تعداد۔ بی بی کہتی ہے عباس کو میں نے پالا ہے، کائنات میں ماں نے وہ بہادر پیدا ہی نہیں کیا جو عباس کو زین سے زمین پہ لے گیا۔ بی بی نہ خود رو نہ مجھے رلا، عباس کے پہلے بازو قلم ہوئے تھے، پہلے دایا بازو قلم ہوا تھا، پھر بایاں بازو قلم ہوا تھا، پھر عباس زین سے زمین پہ آیا۔ اگر جب بی بی نے اتنا سنا نا، ایک چیخ بلند کی، بی بی رو کے کہتی ہے بشیر مجھے اتنا بتا، جب کسی کی آنکھوں کی طرف کوئی چیز آئے تو وہ اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے، جب کوئی زین سے زمین کی طرف آئے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے زمین پہ آتا ہے، مجھے یہ تو بتا میرا عباس زین سے زمین کی طرف کیسے آیا؟ بشیر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی وہ جو اپنے جلال میں رکاب کو توڑ دیتا تھا، اس کا پاؤں رکاب میں بس۔ اللہ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ آج وقت کا امام آپ سے عباس کا پرسہ لینے آیا ہے، آج خود سیدہ چلی ہے، سیدہ اپنے لال عباس کا پرسہ لینے آئی ہے۔ عزیزانو اپنی آوازیں بلند کرنا، میں ختم کر رہا ہوں۔ شہادت جانے میرا بھائی جانے میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں پڑھوں گا، انہی کا حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ عزیزانو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مولا عباس کی قبر جو ہے نا اصلی قبر، اس کے گرد پانی آ گیا تو کہا کہ اس کو تعمیر کیا جائے۔ سید مہدی بارالعلوم نے ایک معمار کو ساتھ لیا، سنیں گے توجہ میری طرف رکھیں گے، ایک معمار کو ساتھ لیا، لے کے میرے آقا و مولا حسین کی اصلی قبر پہ آئے۔ جب اصلی قبر پہ پہنچے نا تو معمار جو ہے اس نے ایک مرتبہ قبر کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ مہدی بہرالعلوم کی طرف دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ قبر کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرتبہ مہدی بہرالعلوم کی طرف دیکھتا ہے۔ آقا مہدی سوال کرتے ہیں معمار کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے آقا ایک سوال کر لوں؟ ہاں پوچھ۔ آقا میں نے تو سنا تھا کہ عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ عباس جب گھوڑے میں بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، آقا کیا یہ روایت غلط ہے؟ سید مہدی کہتے ہیں نہ خود رو
ना मुझे रुला। ये रिवायत सही है तो आका अब्बास की कब्र इतनी छोटी क्यों है? अज़ादारे सैयद मेहदी कहते हैं, सैयद मेहदी का माथा दीवार में लगा, रो के कहा वाहिद अब्बास की लाश थी। अब्बास ने कहा था आका आका सबकी लाशें आप उठा चुके, अब थक गए होंगे, मेरी लाश खेमों में ना ले जाना, मैं सकीना का सामना नहीं कर सकूंगा, खाली अलम लेके आए। अब्बास की लाश मकतल में रह गई। क्या हुआ? शामे गरीबा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। जब सैयदे सज्जाद दफनाने आए हैं, मौला अब्बास की लाश एक जगह से नहीं, कोई टुकड़ा यहाँ से उठाया, कोई वहां से उठाया, छोटी सी कब्र बना दी। अजरको मिन अल्लाह। आखिरी जुमला और दुआ, अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे, गिरिया कर लेना, अपने वक्त के इमाम को पुरसा दे लेना। आंसुओं का तोहफा लेने के लिए, आंसुओं को मरहम बनाने के लिए बीबी रुमाल लेके आई है। आखिरी जुमला, सैयद सज्जाद के पास एक बंदा आता है मदीने में, आके कहता है मौला मैंने अपने एक दोस्त से सुना था कि हर सर बाजार कूफा और शाम में नौ के नेजा पे था, लेकिन आपके चचा अब्बास का सर नौ के नेजा पे नहीं था। सैयद सज्जाद की आंखें नहीं, कोई सावन के बादल है। सैयद सज्जाद रोते जाते हैं, कहते जाते हैं तुझे क्या पता कितनी वफाएं की है मेरे चचा ने, तुझे क्या पता। अच्छा तो बोला आप बताइए अब्बास का सर नौ के नेजा पे क्यों नहीं था? बोला रो के कहते हैं जिसने सारी जिंदगी नबीजादियों को अपना गुलाम कहलवाया हो, कभी निगाहें उठा के ना देखा हो, अब भला वो अब्बास कैसे नबीजादियों के बेमगना और चादर सर देखेगा? अब्बास का सर मकतल ने लिखा 9 मरतबा, 9 के नेजा से बाजार की सख्त जमीन पे गिजा। अब जवान अपना जिगर संभालना, बहुत सख्त रिवायत है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे माफ करना किसी का दिल दुखे तो। सैयदा का पुरसा पेश करना है। अज़ादारो 9वीं मरतबा की जो वजह लिखी है ना, एक बाजार शाम से एक मलूना ने एक पत्थर फेंका, वो पत्थर आलिया के सर में लगा, आलिया के सर से खून की एक लकीर निकली। जब मौला ने नौ के नेजा पे देखा, अब्बास का सर नौ के नेजा से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। कोली ने सर को उठाया, अदब से उठाया होगा, नहीं ऐसे उठाया जैसे शिमर ने हुसैन का सर उठाया था, लेकिन उमर साद के पास आया, कहते उमर साद मुझे बता मैं अब्बास के सर का क्या करूं? अजरको मिन अल्लाह, आपके मजहब में मातम जायज है, अगर रोना ना है ना तो हाई जरूर कर देना, अगर हाई भी ना करना तो रोने वाली शक्ल जरूर बनाना। आज वफा के सुल्तान का पुरसा पेश करना है। कोली कहता है मेरे साथ मुझे बता मैं अब्बास के सर का क्या करूं? करना क्या है? दोबारा नेज़े पे सवार कर। कोली कहता है अल्लाह लानत करे तुझ पे, मुझे अब्बास के सर में जगह बता जहां मैं नेज़ा क्या मैं अब्बास के सर में नेज़ा गाड़ूं? ये कहता फिर कोई ऐसा काम कर बाजार का मंजर तब्दील हो जाए। अज़ादारे संभालना अपने जिगर। कोली ने एक रस्सी ली, अल्लाह जाने किस चीज के साथ, मिनालोज नहीं लालोज, इस कार से गुजारी इधर से निकाल ली। अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बांध दिया। अब घोड़ा चलता जाता है, अब्बास का सर कभी सर जमीन पे लगता है, कभी अब्बास का सर जो है घोड़े के पांव से टकराता है। ये मंजर बीबी ज़ैनब ने देखा, रुख किया मदीने की तरफ। आना ना देख अब्बास ने कैसे वफाएं की, अब वाली देख तेरे अब्बास की वफाएं, आप हजारा देख जिसके लिए दुआएं मांग के गई थी, अपने अब्बास की वफाएं।